اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ طالب علم کسی بستی کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو اللہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کیوں اتنی فضیلت ہے اس کی؟ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طالب علم 100 شیطانوں سے روزانہ لڑتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے کے پیچھے 100 شیطان لگ جاتے ہیں جو اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، الگ الگ خواہشات ڈالیں، اسے کبھی ماں باپ کی یاد لے آئیں، کبھی اسے دنیا اچھی بنا کر کے پیش کریں، کبھی اسے باہر کی زندگی کے مزے دکھائیں۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں بٹھاتے بٹھاتے وہ اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، میں نے اپنے تجربے میں بھی دیکھا ہے، ایسے بھی طلبہ ہمارے ساتھ موجود جو 27 پارے حفظ کیے اور چھوڑ دیے، 3 پارے باقی رہ گئے تھے حافظ قرآن بننے کے لیے، وہ ابھی بھی ہے موجود ہے، اب گیرج کا کام کرتے کرتے وہ 27 پارے بھی بھول چکا۔ اور اب یہ بھی فرمایا گیا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، آیات قرآنی کو جو بھول گیا۔ بہرحال یہ شیطان ہے جو راستے سے ہٹا دیتا ہے، طلباء کے ساتھ لگا ہے، علماء کے ساتھ لگا ہے، نمازیوں کے ساتھ لگا ہے، مجاہدین کے ساتھ لگا ہے، کسی نہ کسی طرح سے یہ جو راستہ چل رہا ہے اس سے ہٹ جائیں۔ کبھی کبھار دیکھیں کوئی بندہ توبہ کر لیا گناہوں سے، توبہ کر لیا، پہلے نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، غلط سنگت میں رہتا تھا، توبہ کر کے وہ آ گیا، لیکن اب شیطان پہلے سے زیادہ اس پر طاقت لگا دیتا ہے۔ پہلے جو ہے اس کا نفس بھی تھا، شیطان بھی تھا، تو نارمل کرتے چلا جاتا تھا گناہ، لیکن اب جو ہے جیسے ہی اس نے توبہ کیا شیطان اکیلا نہیں اپنی پوری ذریت کے ساتھ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ تو نے توبہ کیوں کیا؟ وہی تیرے لیے اچھا تھا ماحول، پرانے دوست کتنے اچھے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، لوگ تجھ سے ڈرتے تھے، تیری عزت کرتے تھے۔ نشیڑیوں کو دماغ میں یہ ڈالتا ہے شیطان کہ تجھے لوگ ڈرتے تھے تجھ سے، اور تیرا ایک الگ ماحول تھا، تیری فیلڈ تھی، فلاں تھا، تو یہ اتنے کچوں کے دماغ میں لگاتا رہتا ہے اس پر۔ پلس انسانی جو شیطان ہیں، ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہے، یہ بھی اسے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں دیکھا اس کو تو کہا یہ تو چرسی ہے، یہ کیسے مسجد میں آ گیا، یہ کب سے سیدھا ہو گیا؟ یہ جو تانے مارتے مارتے، یہ جو انسان اس طرح کے تانے مارتے، یہ انسانی شیطان ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا شیطان انسان کی بھی شکل میں آئے گا، جنات کی شکل میں بھی آئے گا، من الجنۃ والناس۔ یہ شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، یہ انسانوں کی شکل میں جو ہے اسے اپنے پرانی چیزوں کو یاد دلا کر تانے مارتا رہے گا یہاں تک کہ وہ پھر واپس اسی میں لوٹ جائے۔ کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس چیز کے، ارے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے کیا تھا، فلاں تھا، وہ تھا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کسی کی بھی برائیاں پرانی یاد دلانا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ عنقریب اللہ تجھے اس بلا میں گرفتار کرے گا اور اس کے مقامات بلند کر دے گا، تم اس میں چلے جاؤ گے۔ پھر یاد رکھنا، بلکہ اس سے بھیانک چیزوں میں بھی جا سکتے ہو، منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی سے پرانی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے منع فرماتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ شیطان ہی ہے جو راستہ بھٹکاتا ہے، یا تو پھر مصیبتیں لائے گا۔ مصیبتیں یاد رکھو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، وہ کوشش کرتا ہے۔ تم سیدھے راستے پر آ رہے تھے، اچھا خاصا کام چھوٹ گیا، کام چل رہا تھا وہ کام چھوٹ گیا، دماغ میں شیطان یہی ڈالتا ہے کہ تیری نمازیں کہاں ہیں، تیرا کام تو نہیں دلا رہی ہیں، تیرے وظیفے، تیرے قرآن کی تلاوت، تیرا یہ سب ماحول، جب تو غلط سنگت میں تھا تب تو تیرے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی، اچھا خاصا تھا، یہ توبہ کر کے ادھر آنے کے بعد تو تیرا کام بھی چھوٹ گیا، نوکری بھی چلی گئی، پیسہ بھی نہیں ہے۔ اس کے ذہن و دماغ کو اس طرح سے ورغلاتا ہے کہ وہ بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں جو راستہ چل رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں میں نے چوز کر لیا، چلو واپس وہیں چلے جاتے ہیں، پیسہ بھی ہے، عیش بھی ہے۔ واپس وہاں تک لے جانے پر شیطان اپنی پوری محنت جھونک دیتا ہے۔ پھر بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، جو توبہ کر کے آ جائے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اسے بچاتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ورنہ 100 شیطان جب مقابلہ کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دن میں بھاگ جائے گا، اللہ کی اگر مدد اس کے ساتھ نہ ہو۔
اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو سیدھے راستے پر آتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے. لیکن بندہ خود کبھی سوچ کر کے ادھر بھاگ نہ جائے, بلکہ ہمیشہ یہ سوچے چاہے میرے سے دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں پھر بھی میں رب ذوالجلال کے اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس آزمائش سے آسانی سے نکال دے گا. کیا تمہارا یقین نہیں ہے اللہ کی طاقت بڑی ہے یا شیطان کی؟ اللہ رب العزت وہ اکبر ہے, اس کی قوت اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر شیطان جو راستے سے ہٹاتا ہے اس کی کئی صورتیں. نماز کے راستے سے ہٹا دینا, دین کے راستے سے اسے نکال دینا, طلب علم کے لیے نکلا تھا اس راستے سے اسے ہٹا دینا. یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیطان روزانہ عصر کے بعد اپنی مجلس سجاتا ہے, پانی پہ اس کا تخت بچھایا جاتا ہے, پانی پہ تخت بچھاتا ہے, اور جو بڑا شیطان ہے اپنے سارے ذریت اولاد جو بھی اس کی گروپ ہے تو گرو گھنٹال جمع کرتا ہے سب کو اور پوچھتا, رپورٹنگ لیتا ہے کہ کیا 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 آج, کس کو بہکا ہے, کتنے لوگوں کو جھگڑے میں ملوث کیا, کتنوں میں کیا کیا کیا. تو فرمایا گیا کہ وہ شیطان سب کی رپورٹنگ لیتا رہتا ہے. ایک شیطان بڑھ کر کہتا ہے آج میں نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرا دیا. شیطان کہتا ہے اچھی بات ہے, شاباش, اچھا کام کیا. کہا ایک کو میں نے حرام کھلوا دیا, کہا اچھا کام کیا. کسی سے میں نے زنا کروا دیا, اچھا کام کیا. ایک شیطان آگے آتا اور کہتا ہے ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا دارالعلوم, میں اسے بیچ راستے میں ہی بہکا کر واپس کر دیا. بڑا شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے کہتا آجا میری گود میں بیٹھ, میری گود میں بیٹھ جا. اسے اٹھا کر کے گود میں بٹھاتا ہے, اور اس کے بعد سارے دیگر جو شیاطین ہیں وہ پوچھتے ہیں اس نے کون سا بڑا کمال کیا, ایک بچے کو راستے سے ہٹا دیا, یہ کون سا, ہم بڑے بڑے کام کر کے آئے ہیں, شوہر بیوی میں لفڑے ہو گئے ہیں, کسی سے زنا کروایا ہے, کسی سے چوری کروایا ہے, حرام کھلوا دیا, اس نے کون سا بڑا کام کیا. تو اس شیطان نے کہا تمہیں بتاتا ہوں, چلو ایک عالم دین ہو جائے یا علم کے راستے پر آ جائے تو پھر تم 1000 مل کر کے بھی اس کو نہیں بہکا پاؤ. جاہل کو بہکانا بہت آسان ہے, علم جس کے پاس ہے اسے بہکانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ کہتے ہیں جسے علم فقہ حاصل ہو, جو شریعت کو جانتا ہے. ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے شیطان پر. عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا. علم تو نہیں ہے لیکن عبادت بہت کرتا ہے, کوئی نماز نہیں چھوٹتی, تہجد بھی پڑھتا ہے, رات کو 100 رکعت بھی پڑھتا ہے, ایسا عابد ہے. اس کے باوجود فرمایا گیا ایسے 1000 عابدوں کو وہ بہکا لے گا لیکن ایک عالم کو نہیں بہکا پائے علم دین کی وجہ سے. میرے عزیزو, علم نہ ہو تو شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا, آسانی سے نکال دے گا. اس کی ایک مثال بتائی گئی, شیطان اپنی ذریت کو لے کر کے گیا, چلو میں دکھاتا ہوں تم کو ایک معاملہ. اور وہ گیا ایک عابد کے پاس. عابد عالم نہیں تھا لیکن تھا, جیسے آج بہت سارے پیر بنے ہوئے ہیں لوگ, علم دین تو ہے نہیں لیکن پیر بن گئے, کیونکہ بغیر محنت کا بزنس ہے, آسانی سے, کوئی کچھ نہیں پوچھتا وہاں پہ. اور ایسے لوگ ہیں جن کو نہ نماز کے مسائل معلوم ہے, نہ وضو اور طہارت, اور نہ تجوید قرآن پاک کا اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. وہ لوگ بڑے بڑے گدیاں سنبھالے ہوئے ہیں, اللہ ہدایت عطا فرمائے قوم. ایسے ایک جاہل عابد کے پاس گیا جو اپنی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا, خانقاہ پہ بیٹھا ہوا تھا. شیطان ایک بہت خوبصورت لباس پہنا, سفید لباس, اور اتنا سج سنور کر کے رات کے وقت گیا ایک گدھا لے کر کے, گدھے کو اتنا تیار کیا, اس کو پر لگایا اور حجرے میں جا کر دستک دیا. وہ عابد شب زندہ دار رات کو عبادت کرتے تھے, کھولا انہوں نے تو یہ بالکل خوبصورت ایک بزرگ آئے ہیں. پوچھا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا میں جبرائیل امین ہوں. تو انہوں نے فوراً دروازہ کھولا, آئیے کیسے آنا ہوا.
تو اس نے کہا اللہ کو آپ کی عبادت بڑی پسند آئی اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے، اللہ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے، آپ کی عبادتیں اس درجے کو پہنچ گئیں کہ اس روئے زمین پر اب آپ کی طرح سجدہ کرنے والا بھی نہیں۔ پھول گیا، کہا کہ چلو جلدی جلدی چلتے ہیں، معراج میں رب نے بلایا ہے۔ اب یہ جاہل عابد کے متعلق شیطان کی ضروریت وہ دیکھ رہی ہے پیچھے سے، کیسے جائیں گے؟ باہر جو گدھا کھڑا تھا، کہا یہ براق ہے، یہ سواری ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اس کے بعد اس جاہل عابد کو بٹھایا گدھے پر اور گدھے کو ایڑ لگایا اور گدھا اچھلتے اچھلتے ایک گڑھے میں گرا دیا، ایک بڑے کچرے کے گڑھے میں گرا دیا، وہ گر گیا عابد۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ شیطان نے کہا پہلا آسمان آیا ہے، پھر اٹھایا، دوسرے گڑھے میں گرایا، تیسرے گڑھے میں گرایا، اس کو زخمی کر کے چھوڑ دیا۔ رات بھر اس کی معراج ہوتی رہی، اس کو زخمی کیا اور واپس تالی مارتے ہوئے چلا آیا کہ میں اس کو بہکا دیا۔ اب پھر اپنی اسی ضروریت کو لے کر ایک فقیہ کے پاس آیا، علم فقہ، علم دین، علم حدیث، علم تفسیر جاننے والے ایک عالم ربانی کے پاس، اسی لباس میں، اسی خچر کے ساتھ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی اپنے حجرے میں تھے، بڑی خوبصورت شکل، دروازہ کھلا، پوچھا کون؟ کہا میں جبرائیل امین۔ کہا جبرائیل کیسے آنا ہو؟ کہا اللہ نے آپ کے علم کو اتنا پسند کیا، ہزاروں کو آپ نے علم سے نواز دیا ہے، ہر جگہ علم کا شہرہ ہے آپ کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کو قبول فرمایا اور آپ کو معراج میں بلایا۔ اس عالم ربانی نے جوتا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا، کہا کہ نہ تو جبرائیل ہے اور نہ یہ معراج کا پیغام ہے، تو صرف اور صرف ابلیس ہو سکتا ہے جو میرا ایمان لینے آیا ہے، اس لیے کہ معراج پوری کائنات میں صرف ذات واحد کو ہوئی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی۔